آج میری جان جل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رومیو 12 باب نکالیے اور میں اسی طرح میں کچھ ایسے خیالات کے ساتھ آج کے پیغام کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ آج میں ایسے عنوان کے ساتھ پیغام دینا چاہتا ہوں، دنیا کے خطرات۔ دنیا کے خطرات۔ اب ہم جب اصطلاح دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم بعض اوقات مختلف تعریفوں کو دیکھتے ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے۔ یہ کوئی آسان تعریف نہیں ہے۔ تاریخ میں 18ویں صدی 1873 میں بشپ رچرڈ فرینچ انہوں نے لفظ دنیا کی تعریف یوں کی۔ وہ کہتے ہیں یہ دنیا سب کچھ ایسی ہے جو خیالات اور آراؤں اور زیادہ سے زیادہ امیدوں اور قیاس آرائیوں کے تحت بڑے پیمانے پر مقاصد اور خواہشات جو دنیا میں کسی بھی وقت امڑ سکتے ہیں، قابو پانا ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک یہ ایک بہت ہی حقیقی اور مؤثر طاقت تشکیل دیتی ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ میں نے اپنی چھوٹی پوتی کے بارے میں سوچا جو وہاں آگئی جب ہم کل ایک میٹنگ میں تھے، اور وہ وہاں موجود تھی جب ہم میٹنگ ختم کر رہے تھے دعا کرتے وقت، اور جب اسے معلوم ہوا کہ دعا ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی طرح ہو گئی جس طرح میں اور میری بیوی، جیسے اس کے نانا نانی، ہم اس کے ساتھ سب مل گئے اور ہم سب نے مل کر دعا کی۔ اور میں اس چھوٹی سی جان کے بارے میں سوچتا ہوں جو میری اور آپ کی مانند بڑی ہو جائے گی، اور اگلے 18 22 20 25 سالوں میں اس کی زندگی بگڑنے اور بدلنے والی ہے اس دنیا کے نظام کے حساب سے۔ بالکل اسی طرح جیسے میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں کہ آپ بھی اتنے ہی معصوم تھے جب آپ چھوٹے بچے تھے، لیکن یہ سوچے کہ اس دن سے پہلے آپ کیسے تھے جس دن آپ نے نجات پائی تھی۔ آپ ایک ایسی طاقت کے وسیلہ سے تروڑے اور مروڑے اور مسلے گئے جسے دنیا کہتے ہیں۔ بشپ ٹرینٹ اس لحاظ سے لفظی تعریف پیش کرتے ہیں۔ میرے پاس بڑی سادہ تعریف ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بائبل کے مطابق ہے۔ دنیا ایک ایسا مقام ہے جو خدا کی حضوری سے باہر رہتا ہے۔ پھر آپ واپس پیدائش کی کتاب میں دیکھیں جہاں قائن نے اپنے بھائی کو مار دیا اور پھر وہ باغ عدن سے بھاگ گیا۔ وہ عدن کے مشرق میں ایک ایسی جگہ چلا گیا جسے نوٹ کا شہر کہتے ہیں، اور اس نے شہر کو بنایا۔ ہاں، اس نے ایک ایسے معاشرے کو قائم کیا جو خدا کی حضوری سے باہر رہتا تھا۔ باغ عدن سے بھاگا اور خدا کی حضوری سے بھاگا، اور ایک ایسے معاشرے کو اس نے قائم کیا جو خدا کی حضوری کے اثر سے بالکل باہر تھا۔ آج جب آپ دنیا کو دیکھتے ہیں تو ساری دنیا خدا کی حضوری سے باہر رہتی ہے اور اس کو اندر آنے نہیں دیتی ہے۔ اور ایک حقیقت کے پیش نظر مکاشفہ کی کتاب میں کلیسیا سے خدا کہتا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں اور اندر آنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اگر تم مجھے اندر آنے کی اجازت دو گے تو وہ تمہاری صورتحال کو ٹھیک کر دے گا۔ لیکن سائنسی لوگ اسے اندر آنے نہیں دیتے، تعلیمی نظام میں نہیں آنے دیں گے، عدالتی نظام میں اسے داخل نہیں ہونے دیں گے، اور بہت سے گھرانے اس کو اندر داخل ہونے نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ اسے نہیں چاہتے ہیں۔ یہ دنیا اسی طرح کی ہے، اور یہ آج کے موجودہ حالات میں بالکل واضح طور پر مسیحوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں لیکن ہم دنیا کے نہیں ہیں۔ اور بعض اوقات ہم اپنے ذہن میں یہ الجھن پیدا کر لیتے ہیں، اور میں اس بات کی نسبت سے کسی کو آج ہرانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اگر بیوں سے اسے ایک طرح سے نیا بناتی ہے، سیدھی خدا کے گھر میں آ جاتی ہے، خدا کے لوگوں کے سروں پر۔ اگر محکمہ جو ریپرز میں سے ایک ہے، اگر وہ کوئی نیا کام کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے خدا کے گھر میں آنا ہوگا، اور اس لیے ہمیں اس بات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ دنیا ہمارے لیے خطرہ پیش کر رہی ہے، کیونکہ اگر آپ کو خدا کا یقین پسند نہیں ہے تو اس کی حضور سے باہر آنا آسان ہے۔ آپ کو حقیقت میں اس کی حضوری کو قبول کرنا ہوگا، اس کی مرضی کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب نوشتے ہمیں بڑی حد تک ایک قسم کی وارننگ دیتے ہیں کہ اگر آپ دنیا کی تشویش میں رہتے ہیں، اب یہ ایک بار پھر ایسی تاریخ کو بیان کرتے کہ ایسا معاشرہ جو خدا کی حضور سے باہر رہتا تھا۔ آئیے اب مجھے اس کے بارے میں بات کرنے دیں، اس سے پہلے کہ میں نوشتے کی طرف بڑھوں۔ آپ کے گھر میں خدا کی حضوری ہونی چاہیے۔ خدا کی حضوری ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جب اپنے گھر میں دعا کرتے ہیں بالکل ویسی ہونی چاہیے، اور اپنی دعا کے وسیلہ سے شکستہ روح بن جاتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں آپ خدا کی حضوری کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ دنیا کا نور ہیں۔
آپ دنیا کا حصہ نہیں ہیں، آپ روشنی کا منشور ہیں۔ وہ تمام منشور جو دنیا کے پاس ہیں، ہم اس کو پاس لے جاتے ہیں، اور یہ بہت ضروری بن جاتا ہے کہ ہم دنیا کے ہم شکل نہ بن جائیں، بجائے خدا کی روشنی کو ظاہر کرنے کے جو خدا کی حضوری کا اثر دنیا کے لیے ہے۔ رومیو باب 12، اور میں صرف آج 2 پڑھوں گا جو پالوس رسول نے کہا ہے، یہ کہ انتباہ ہے اس جہان کے ہم شکل نہ بنو۔ اب لفظ ہم شکل کی تعریف یہ ہے کہ شکل، فطرت یا کردار میں یکساں ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے ضم ہو جانا اور دنیا کی طرح بن جانا اور دنیا کی نقل کرنا۔ پالوس کہتا ہے کہ اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ اس کی بجائے عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب روح القدس آپ کی زندگی اور آپ کے دل میں آتا ہے تو وہ آپ کو یہیں سے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گناہ شروع ہوتا ہے؟ یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیشہ شیطان یہیں پر لڑتا ہے، لیکن خدا اس کو نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں وہ ہمارے ذہنوں کو نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہمیں مسیح جیسا ذہن عطا کرتا ہے، تاکہ جس طرح یسوع مسیح کا تھا، جیسے وہ دنیا میں تھا لیکن وہ کسی بھی طرح سے دنیا کا نہیں تھا، یعنی وہ دنیا کے کسی بھی نظام کی مانند نہیں تھا۔ اور میں بڑی ایمانداری سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا اس وقت سب کچھ کر رہی ہے تاکہ وہ ٹیکس بنایا جا سکے جو چرچ کو اندر گھسیٹ لے۔ اس وقت اس پر سیاست کے ذریعے سے سختی سے کام کیا جا رہا ہے۔ آپ ڈیموکریٹ نہیں ہیں، آپ ریپبلکن نہیں ہیں، آپ آزاد نہیں ہیں، آپ مسیحی ہیں، آپ آسمان کی بادشاہی کے شہری ہیں۔ اب ہمارے پاس دوہری شہریت ہے، لہذا آپ کو ووٹ دینا چاہیے، لیکن آپ ان کے نظام میں نہیں ہیں۔ بس آپ خدا کی بادشاہی میں، اور اس لیے آپ کی سوچ، آپ کا سارا بھروسہ اور آپ کی رہنمائی وہیں سے آتی ہے۔ آپ خدا کی بادشاہی میں، اور اس لیے آپ کی سوچ، آپ کا سارا بھروسہ اور آپ کی رہنمائی وہیں سے آتی ہے۔ بس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں جو کچھ واقع ہوتا ہے، لیکن دنیا کی طرف کھینچے مت چلے جائیں، بلکہ آپ اپنے ذہن کے نیا بننے سے تبدیل ہو جائیں تاکہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی ہے، یعنی خدا کی اچھی اور کامل اور قابل قبول مرضی کیا ہے۔ دنیا کے ہم شکل مت بنے، دنیا کے ہم شکل مت بنے ہیں۔ دنیا آپ کو کھینچا تانی کر رہی ہے یا آپ کو ورگلا رہی ہے، فیشن کی دنیا آپ کو مغلوب کر رہی ہے، ہالی ووڈ پروڈکشن وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، موسیقی کی دنیا آپ کو مو رہی ہے، جی ہاں، کھیلوں کی صنعت پر آؤ وہ آپ کو کھینچ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں دنیا کی ہیں، یہ سب چیزیں دنیا کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ آپ کا مطلب ہے کہ NFL دنیا ہے؟ بالکل یہ دنیا ہے۔ جب آپ سپر باؤل میں جاتے ہیں اور آپ اسٹیڈیم کی 50 گز کی لائن پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر خدا کی موجودگی نہیں ہوتی، بالکل ہی نہیں۔ پھر آپ وہاں کیوں ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ انگلیوں کے بل پر ہی بڑھا جاتا ہے، لیکن ہم دنیا کے ساتھ اتنے آرام دہ ہو گئے ہیں کہ اب ہم نقطوں کو جوڑ نہیں سکتے ہیں۔ ہم دنیا کو جانتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی قسم کا انداز اپناتے ہیں تو ہم اس پر چھلانگ لگاتے ہیں، لیکن ہم اس پر اتنی ہی سختی سے چھلانگ لگاتے ہیں جتنا وہ اس پر چھلانگ لگاتے ہیں۔ اور جبکہ نوشتہ بتاتا ہے کہ جہان کے ہم شکل نہ بنو، تبدیل ہو جاؤ، مختلف ہو جاؤ، دنیا کا نور بن جاؤ۔ یہ باب میں کہنا جاری رکھتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، پہلا یوحنا باب 2۔ بہت سارے رسولوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے کیونکہ یہ بہت ہی خاص ہے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھ سکیں، کیونکہ دنیا اپنے دانت دکھانے کے لیے تیار بیٹھی ہے کلیسیا کی طرف۔ دنیا آپ سے نفرت کرتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کتنے آرام دیں، اور اگر آپ مسیح ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کی نمائندگی کرتے ہیں، اور ہم بالکل دروازے پر ہی ہیں اور وہ اپنے دانت دکھانے کے لیے بالکل تیار کھڑے ہیں ایک بہت ہی حقیقی انداز میں۔ پہلا یوحنا باب 2 آیت 15 کہتی ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو، حتیٰ کہ اس موجودہ بری دنیا کی محبت میں گرفتار مت ہو جائیں۔ محبت میں مت پڑو، یہ کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام چیزیں جو استعمال کرتے ہیں وہ ہماری توجہ کو کھینچتی ہیں، ایسی چیزوں کی محبت میں گرفتار مت ہو جائیں۔ بہت سے مسیح آج کل سوشل میڈیا کے بے حد عادی بن چکے ہیں۔ سوشل میڈیا ایک نشہ ہے۔ جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اٹھاتے ہیں کہ کس نے کیا پوسٹ کیا ہے تو یہ آپ کے دماغ میں ڈوپامائن خارج کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی نشیلی دوائی ہے جو آپ کے جسم کے وسیلہ سے تیار ہوتی ہے، جو آپ کو صحت مند ہونے کے احساس کے ساتھ ڈوپامائن کو خارج کرتی ہے، اور آپ اس خارج ہونے والی ڈوپامائن کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سوشل میڈیا کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے عادی بن چکے ہیں۔ دنیا سے محبت نہ رکھو۔ یہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ اگر ڈوپامائن کو اپنی دعا میں خارج کرے۔ کیا یہ بہت اچھا نہیں ہوگا اگر ہم اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں اور صرف آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں جب تک کہ ڈوپامائن کا اخراج نہ ہو،
اور ہم خدا کی حضوری میں رہیں، اس لیے اس نے اس کو ہمارے بدنوں میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس موجودہ شیطانی دنیا سے بگڑ چکی ہے، اور پھر آپ ان پلیٹ فارموں پر آتے ہیں، اور اب میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ آپ کس پر، اگر آپ صرف 30 منٹ کے لیے ٹھہر جاتے ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ یہ نیچے 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 جانا شروع ہو جاتے ہیں، جب تک کہ اچانک آپ اپنے آپ کو فحاشی کے دروازے پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی ہے جو یہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو صرف سچ کہہ رہا ہوں میرے مقدس، بعض اچانک کہیں گے یہ تو میرے دوست اور میری فیملی کے لوگ ہیں۔ اسے اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، آپ اپنے دوستوں اور اپنے خاندان کے ذریعہ سے جکڑ لیے جائیں اور آپ کو دنیا کے نظام میں کھینچیں۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ جو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اب یہاں خدا فرماتا ہے کہ میں غیر خدا ہوں، جی ہاں، ایسا صحیفہ فرماتا ہے۔ اور ایک مسیحی کو اپنے خالق کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنا چاہیے جیسے کہ خالق ہم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن جب آپ خالق کے ساتھ محبت کے رشتے میں ہوتے ہیں لیکن آپ اسی لمحے دنیا سے رومانس بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ یہ فرماتی ہے کہ جو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ یہاں وجہ ہے، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عام بیماری ہیں۔ یہاں ایک اور طریقے سے آپ دنیا کو جان سکتے ہیں، جس طرح کو ہجوم بھاگتا ہے وہی دنیا ہے۔ یہ چوڑا دروازہ ہے جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، یہی دنیا ہے۔ اور آپ اسے جان سکتے ہیں کیونکہ خدا کے حقیقی لوگ اس بڑے ہجوم میں کبھی نہیں ہوں گے، وہ وہاں کبھی نہیں ہوں گے۔ وہ ہمیشہ خدا کے چہرے کی تلاش میں رہتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی شیخی اور زندگی کی شیخی وہ مارسا چاہتا ہوں۔ اور مجھے بات تھوڑی سی الرجی ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اب یعقوب کی کتاب کے باب 4 میں وہ ہمارے لیے اس کو بیان کرتا ہے۔ یعقوب باب 4، اور میں آیت 4 پڑھنا شروع کروں گا۔ وہ یوں کہنا شروع کرتا ہے، اے زنا کرنے والیو۔ ابھی ہم یہیں پر رکیں گے، کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ وہ ہم سے بڑی سیدھی بات کر رہا ہے، وہ دنیا سے بات نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ کلیسیا سے بات کر رہا ہے۔ اور آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں ایسی زبان استعمال کر رہا ہے؟ یہ تو بڑی جنگجو نظر آتی ہے۔ ایک زانیہ یا زانی ایسا ہوتا ہے جو دوہرے رشتے میں رہتا ہے، ایسا شخص جو خدا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیکن اسی اثناء میں وہ دنیا کے ساتھ بھی تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ اور ہمیں بطور مسیحی اس کے خطرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جتنی زیادہ محبت میں بہن لنکن سے کرتا ہوں، یعنی اپنی ساری عمر میں، اور جو ہی میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور بہن لنکن میرے ساتھ تعلق میں ہے اور اس طرح وہ بوبو کے تعلق میں بھی رہتی ہے، پھر ہم لنکن گھرانے میں ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے پڑ جائیں گے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہوں گے، اسی طرح آپ کے بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مسائل ہوں گے، اسی طرح آپ کے بھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کیوں اس جگہ پر ہیں؟ کیونکہ خدا نے آپ کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اس نے اپنی مانند آپ کو بنایا ہے، اور پس جب ہم اس کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں اسی طرح ہم اس بری دنیا کے ساتھ بھی اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں، تو پھر خدا کے گھر میں بھی مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جیسے مسائل ہے، یہ مسائل ایسے مسئلے بن جاتے ہیں جو تعلق کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دوستی دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ اب دوستی ایسی ہے جو رومانس کا تعلق رکھتی ہے، یعنی آپ دنیا کے عناصر کے ساتھ رومانس کر رہے ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ دنیا کی دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ آپ دونوں کو نہیں رکھ سکتے، آپ کو ان میں سے ایک چھوڑنا ہوگا، یا ان میں سے ایک آپ کو چھوڑ دے گا اور شیطان جانے نہیں دے گا۔ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے، پر جو کہ دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔
اور مجھے معلوم نہیں کہ آپ کون سا ترجمہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن میں کنگ جیمز میں سے پڑھ رہا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ یہ ایک اچھا ترجمہ ہے، لیکن اس کی زبان مضبوط ہے۔ ابھی آپ خیال کریں گے کہ نئے ترجموں نے اس کے پانی کا درجہ نیچے کر دیا، لیکن میں نہیں سوچتا کہ ہم میں سے کوئی خدا کا دشمن بننا چاہے گا۔ یہاں دیکھیں کہ یہ دنیا اتنی پرکشش ہے، اتنی پرفریب ہے، اور کئی بار ہم اسے گلے لگا سکتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اگر ہم زیادہ تر مسیحوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ میجر لیگ سپورٹس کے مسیحی کتنے عادی بن چکے ہیں۔ میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ کھیلوں کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، میں ایسی تعلیم نہیں سکھا رہا ہوں، کیونکہ فٹ بال دیکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب آپ ان چیزوں کو گلے لگا لیتے ہیں اور اتوار کو آپ چرچ نہیں جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا سپر بال ڈے ہے، آپ عادی بن چکے ہیں، اور لیکن پھر دوبارہ آپ کبھی بھی مسا کو حاصل نہیں کر پائیں گے، چاہے آپ اس کے لیے روتے رہیں۔ جی ہاں، صحیح ہے، آپ جانتے ہیں کہ نوجوانوں کے لیے باتی میٹنگ رکھنا جنونی ہوتا ہے۔ کیا ایسا لوگوں کے لیے دلچسپ نہیں ہوتا جب یہ لوگ اپنے کھیلوں کے معاملہ میں چلے آتے ہیں، لیکن جب وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو وہ ڈرپوک چھوٹے چوہے کی طرح ہوتے ہیں، جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں سے زیادہ لگاؤ اور زیادہ پیار کرتے ہیں بجائے کہ بذات خود خدا سے محبت رکھنے کے۔ ہمیں پوری سانسوں کے ساتھ اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم روزانہ سانس اندر اور باہر لے جاتے ہیں، لیکن موجودہ دنیا آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ سیدھی نجات کو پیدا کر سکتی ہے اگر ہم اسے گلے لگا لیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ یہ کرتی ہے یہ آپ کو نیچے لے آتے ہیں۔ کتنے لوگ شیطان کو اس جہان کا خدا کہتے ہیں، سارا نظام، پوری دنیا کا نظام آپ کو اس کی عطایت کی طرف، اس کے راستے کی طرف کھینچ لاتا ہے۔ اب یہاں دنیا کتنی ظالم ہے، اس لیے خطرہ کتنا مضبوط ہے۔ جب شیطان خود یسوع کے پاس اس آزمائش کے ساتھ آیا اور اس نے ان آزمائشوں کے ذریعے سے اس کو کہا کہ ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جا، اور یسوع نے کلام کے وسیلہ سے اس کو بتایا، شیطان نے پیچھے چھلانگ لگا دی اور کہا اچھا میں اس سے بھی مشکل آزمائش کے ساتھ آؤں گا۔ پس وہ اسے ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، اس نے اس کو غرور اور انا کے ساتھ ضرب لگائی، اور ایک بار پھر یسوع نے کلام کے ساتھ اس کی سرزنش کی۔ لہذا اس کی تیسری آزمائش جو سب سے زیادہ مضبوط تھی جو اس کے پاس تھی، اس نے کہا کہ دنیا کی ساری سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت میں تجھ کو دے دوں گا۔ اس لیے میرے مقدسو، وہی آزمائش آپ کو بھی دی جا چکی ہے، میں تم کو ساری دنیا دے دوں گا، بس مجھے جھک کر سجدہ کر دو۔ دیکھیں، شیطان مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، دنیا آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، وہ آپ کو خوش کریں گے، لیکن وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ کے پاس ہے۔ جو مجھے دنیا میں پسند ہے، اگر آپ مجھے معاف کریں، ایسی مشابہت جس سے میں دنیا میں ایک طوائف کہلاؤں۔ ایک طوائف اپنے آپ کو خوب سے بنانا جانتی ہے، وہ جانتی ہے کہ اس نے خود کو کیسے پرکشش بنانا ہے، لیکن اس کے اندر ایک تاریک دل ہوتا ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ کتنی دل مول لینے والی اور خوبصورت بلا ہے۔ اگر آپ اس سے شادی کرتے ہیں تو پھر آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طرح دنیا بھی ایک سچ ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل بناتی ہے، یہ خود کو چاہنے کے قابل بناتی ہے، لیکن آپ کو اس کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا دل آپ کو عذاب کے اندھیروں میں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے اے میرے مقدسو، کیا یہ دنیا خطرناک نہیں ہے؟ اس کے ساتھ مت کھیلے۔ ابھی اس وقت آپ میں سے ہر ایک مسیحی آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، آپ کو آہستگی سے سماجی پلیٹ فارم سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، آپ کو دنیا کی جگہوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے لیے بتدریج خطرناک بنتے جا رہے ہیں۔ آپ صرف گیند کے کھیل کے لیے جا سکتے ہیں، اور پھر جو ہی آپ ہٹ کرتے ہیں اور آپ گیند کو پارکنگ کی طرف مارتے ہیں ایک مسیحی گیند والے کھیل میں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، اور ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں او میرے خدایا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ جی پاسٹر صاحب، یہ بڑا سوال ہے، یہ بالکل میرے لیے ایسے ہے جیسے نجات کو چھوڑ دینا ہے۔ شیطان بھی اس طرح کرتا تھا کہ آپ کچھ بھی نہ کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس اب وہ چیزیں نہ کرنے کی آزادی ہے، اور آپ اب آزادی کی اس وسیع کھلی جگہ پر ہیں۔ میں نے کبھی کوئی گیند والے کھیل، فٹ بال، باسکٹ بال، ہاکی نہیں کھیلی ہے 37 سالوں سے۔ اسے بالکل بھی مت چھوڑے۔ میں نے اسے ٹی وی پر بھی نہیں دیکھا، میں نے یہ بھی نہیں پڑھا کہ کون کیا ہے، پرواہ نہیں، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں۔
صرف اس سے مکمل طور پر دستبردار ہونا کافی ہے، ایسا کرنا قابل عمل ہے، اور آپ اسے ایک بار نہیں چھوڑیں گے، جب آپ اس کے عادی نہیں رہیں گے تو آپ اسے بالکل بھی نہیں گلے ملیں گے۔ لیکن یہاں تک کہ دنیا کی جگہوں پر آپ جانتے ہیں کہ ایک مسیحی کا لاس ویگاس میں کیا ہے؟ کیا وہ اس کو گناہوں کا شہر نہیں کہتے؟ کیا یہی اس کا نام نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے پروں میں تھوڑی ہلچل پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم میں سے کچھ وہاں موجود تھے۔ لیکن آپ کو سوال خود سے کرنا چاہیے، میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ میں آپ کو آج کی صبح ڈانٹ نہیں رہا ہوں، بلکہ میں کہہ رہا ہوں نقطوں کو جوڑیں۔ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے جوئے کے اڈے پر، آپ وہاں کسی قسم کا مسئلہ نہیں پائیں گے۔ ایک حقیقت کے پیش نظر یہ شہر بنایا جا چکا تھا، لیکن یہ خدا کی حضوری سے خارج تھا۔ اب وہاں کوئی نجات یافتہ ہو سکتا ہے، بے شک خدا بڑا ہی قادر مطلق ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ شاید ایک اچھا مسا وہاں نہیں پائیں گے جوئے کے اڈے پر۔ یہ ہمیں وہاں کیوں ہونا چاہیے؟ اور پھر اسی طرح آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لیں۔ یہاں بائبل کیا سکھاتی ہے؟ سادہ زندگی گزارے، ایک سادہ شگفتہ زندگی۔ جس طرح ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ ایسی کسی بھی ریسٹورنٹ میں جانا نہیں چاہیں گے۔ میں نے ایک شخص کے بارے میں سنا جو جیل چلا گیا۔ میں اس کھانے کی جگہ کے نام کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ چک فلائے تھا، چھوڑے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دنیا بری اور شریر ہے اور ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں باہر کھانا چاہتا ہوں، کسی بھی اپنے مسیح بھائی کو فون کرو، کہیں بھائی آؤ ہم باربیکیو بنا کر کھائیں۔ آمین۔ اسی طرح سے ایسا ہونا چاہیے۔ لہذا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے خاندان اور دوستوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار جب آپ وہاں گاڑی چلا کر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ چند گھنٹے گزاریں اور صرف اپنے خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ لیکن اب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی جڑتے ہیں۔ جب کوئی وہ انسانی طلب جو آپ کا تھا اور آپ اس شخص کے ساتھ پلے بڑھے تھے، ان سے بات کرنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، ان سے صرف بات کریں۔ اے مقدس میرے اور آپ کے لیے یہ دنیا بڑی خطرناک بن چکی ہے۔ ہمیں سام کی مانند ہوشیار بننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بڑی حکمت کی ضرورت ہے تاکہ ہم کسی ایسی چیز میں پھنس نہ جائیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ خدا اس سے خوش ہے یا کہ نہیں۔ دنیا سے دوستی کرنا خدا سے دشمنی رکھنا ہے، اور جو دنیا کا دوست ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ اب یہ بائبل ہے، یہ بڑی مضبوط ہے۔ میرا مطلب ہے خدا ہمیں بتا رہا ہے جو کچھ وہ اس کے بارے میں محسوس کرتا ہے۔ یسوع نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کو بلا رہی ہے، دنیا ہماری توجہ مبذول کرنے کی کوشش میں ایسے سسٹم لگا رہی ہے، لیکن یہاں یسوع نے کیا کہا؟ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور وہ کسی اجنبی کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں کچھ سمجھداری کے ساتھ شروعات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں وہ شیطان کی آواز نہیں ہے، مندرجہ ذیل پیکج جو دنیا کا ہے۔ دنیا جس میں تمام خوبصورتی اور حقیقت میں ایک طوائف کی لطیفیت ہے، جبکہ حقیقت میں ان کے پیچھے شیطانی طاقتیں ہیں، اس کے پیچھے شیطان ہے۔ میری بیٹے میری آواز سنتی ہیں، کئی سالوں کی بات ہے، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے 8 سال بیت چکے ہوں۔ میں اور میری بیوی کیلیفورنیا میں تھے، ہم وہاں واپس چلے گئے، اور جہاں پہلی بار ملے تھے یہ ایک اچھا سفر تھا کورنیڈو کا، یہ بہت اچھا تھا۔ لیکن جب ہم وہاں تھے تو ہم نے سوچا چلو ادھر چلتے ہیں، وہاں سی ورلڈ کی طرف چلتے ہیں، سی ورلڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے سوچا چلو پھر سی ورلڈ کی طرف ہی چلتے ہیں، اور ان کے پاس بہت بڑی سفید اور کالے رنگ کی وہیل مچھلی تھی، اور ہم اسٹیڈیم بیٹھ کر وہیل کو دیکھ رہے تھے، اور پھر اچانک خدا کی روح مجھ پر بڑی سختی سے آ گئی۔ یقین کے ساتھ جب میں نے ان تمام لوگوں کو دیکھا، جبکہ میں وہیں بیٹھا ہوا تھا، ہر کوئی اس مچھلی کی ستائش کر رہا تھا جو پانی کے اندر اور باہر کود رہی تھی، اور میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ میری بیوی وہیں تھی۔ میں اس کو پریشان کر رہا تھا جبکہ میں رو اور چلا رہا تھا اونچی آواز میں، کیونکہ میں خدا کی ناراضگی محسوس کر سکتا تھا، اور بالآخر ہم اٹھ گئے اور وہاں سے نکل آئے۔ اب کیا مچھلی کو جا کر دیکھنا بریائی ہے؟ نہیں، لیکن محتاط رہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس چیز سے جوڑ رہے ہیں،
کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوگا، جبکہ میں 4 سے 3 دہائیوں سے نجات یافتہ اور چوتھی کی طرح گامزن ہوں، اور اس طرح آپ اس وقت کے ساتھ سمجھدار ہو سکتے ہیں۔ آپ ایک نوجوان مسیحی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھداری کی مشق کی ضرورت ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ جس سے آپ جڑ رہے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں اور یہ خود کو مسیحیت کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ ایزابل کا خدا ہے تو وہ آپ کو نجات نہیں دے گا، وہ آپ کو کبھی برکت نہیں دے گا۔ یسوع نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کے ہوتے، ہم نہیں ہیں، بے شک ہم دنیا میں ہیں، ہم دنیا کے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس دنیا میں دنیا کا نور ہے۔ وہ یوحنا 15:19 میں فرماتا ہے اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ نمبر 1 تم دنیا کے نہیں ہو، نمبر 2 میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ اب صحیفے کو توڑا نہیں جا سکتا، اور آپ کے پاس کاروبار ہو سکتا ہے، آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو صرف کہہ رہے ہیں ہم صرف محبت کرتے ہیں، ہم صرف آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں مسیحیوں سے، لیکن صرف چند دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ اپنی باتوں سے پلٹ جاتے ہیں، اور یہ اس آدمی کی طرح ہوگا جس نے آخری 2 گھنٹے ایک طوائف کے ساتھ گزارے ہوں، اور ایک ہی لمحے میں اچانک اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا پرس خالی ہو چکا ہے۔ شاید آپ میں سے بہت سارے کچھ نہیں جانتے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ میں لٹ چکا ہوں، مجھے وہ خوبصورت پیکج بیچ دیا گیا جس سے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی تھی، لیکن میرے پاس جو کچھ تھا وہ چوری ہو چکا، اور بائبل کہتے ہیں خیال کر کے کوئی شخص تمہارا تاج نہ چرا لے جائے، کہ آپ اسے تھامے رہیں جو کچھ یسوع نے آپ کو دیا ہے۔ شیطان آپ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازے پر لات نہیں مارے گا اور کہے گا کہ اپنی نجات مجھے دے دو، نہیں، شیطان اس طرح کام نہیں کرتا ہے۔ شیطان اس طرح کام کرتا ہے، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ارے آپ کیسے ہیں، چلو دوست بنے، آئیے دوست بنے، اور پھر اگلی بار وہ اپنا بازو آپ کے گرد رکھتا ہے، ہم دوست ہیں، میں تم سے پیار کرتا میں تم سے پیار کرتا، اور اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو دیکھیں، جب آپ ہمارے معاشرے کی خستہ حالی کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک دلال کی طرح ہے، ریشم کی طرح ہموار، الفاظ اس کی زبان سے پھسل جاتے ہیں، لیکن اس کے پاس آپ کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے، وہ آپ سے سب سے قیمتی چیز لینے کے تیار ہے، اور آپ اسے کبھی پھر دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل حقیقت میں دنیا ایسی ہی ہے، بالکل حقیقت میں دنیا ایسی ہی ہے، یہ ہمار آتی ہے، یہ ریشم میں آتی ہے، یہ ان چیزوں میں آتی ہے جن کی آپ خواہش کرتے ہیں، لیکن یہ چاہتی ہے کہ یہ آپ کو زہر دینا چاہتی ہے اور آپ کو عادی بنا دیتی ہے، اور آپ کو آپ کے صحیح سینس سے نکال لاتی ہے، اور جو چیزیں مسیح آپ کے اندر خلق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو مختلف قسم کی چیزوں کے عادی بنا دیتی ہے، آیا یہ منشیات ہے، یا آیا یہ شراب ہے، یا یہ انسانی ڈوپامین ہے، کوئی بات نہیں ہے، دنیا آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ شیطان کا بڑا آلہ ہے جو اس نے مسیح پر آزمایا، اس دنیا کی تمام سلطنتیں میں تمہیں دے دوں گا، اور وہ تم پر اور مجھ پر بھی آزمائے گا۔ آپ ہالی ووڈ کے لوگوں کو دیکھو جو ارب خرب پتی ہیں، شاید کھیلوں کے بہت سے ستارے ان کے پاس پیسے پیسے پانی کی طرح بہتے ہیں۔ ہم ہالی ووڈ کے شریفوں کو دیکھ لیں، ان میں بہت سے اب شیطان پرست ہیں، کچھ تحقیق کر لیں، وہ مکمل طور پر شیطان پرست ہیں۔ ان کے پاس ایک خوبصورت نوجوان عورت ہے، میرا مطلب ہے مار دینے والی خوبصورتی، اور وہ اور اس کا شوہر ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں۔ کی کر لیں، نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں یہ باتیں نہیں بنا رہا، یہی ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، یہی شیطانیت ہے۔ اب وہ بڑی آہستگی سے تعلیمی شعبے میں آ رہے ہیں، اور وہ آپ کے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بچوں کا دماغ مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا، وہ بہت آسانی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور اب وہ ہمارے بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ دنیا کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب تم بڑے ہو گئے اور اس کو گلے لگا لو۔ میں منشیات کو گلے لگاتے ہوئے بڑا ہوا ہوں، میں نے اپنی زندگی کے پہلے 28 برس ایک نشے کے عادی کے طور پر گزارے ہیں۔ شیطان اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا استعمال کرتا ہے۔ اب آپ ایک چھوٹے بچے کی مثال لے لیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی جنس کو مرد سے عورت میں تبدیل کر دیا ہے، اور وہ بچہ جب 22 23 24 برس کا ہوگا، جب وہ اس بات کو سمجھے گا کہ یہ صحیح نہیں ہے، بے شک آپ اس کو تباہ کر چکے ہیں، آپ پہلے ہی ٹوٹ چکے ہیں۔ دنیا
چوری کرنے آتی ہے اور مارنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے، اور ہمیں آپ کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے، اور اس کا احساس کرنا صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ چمکدار ہے۔ کوئی یہ کہے گا پاسٹر صاحب یہ تو بڑے لطف کی بات ہے، سوشل میڈیا تو بڑی تفریح ہے۔ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں سب طرح کے گناہ تفریحی تو ہیں، اگر یہ سب آپ کے لیے فن نہیں ہے تو پھر یہ آپ کے لیے آزمائش بھی نہیں ہوگی۔ دنیا سے محبت نہ کرو۔ میں دوسرا کرنٹیوں کے آخری آیت کے ساتھ ختم کروں گا، اب آپ 6۔ ایک بار پھر پالوس رسول لکھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ خدا کے مقدس کو بتوں سے کیا مناسبت ہے، کیونکہ آپ ہی خدا کا مقدس ہیں۔ پھر میرے اور آپ کے درمیان کون سی ایسی مستحکم مماثلت ہے جسے ہم روح القدس کا مقدس ہیں، اور وہ جو صرف خود کو جھاڑی کی آگ میں جالنے کے لیے جھونک دیتے ہیں۔ ایک ہی کام جو میں اور آپ کر سکتے ہیں، آئے اپنی روشنی کو چمکنے دے تاکہ لوگ خدا کے کام کو ہماری زندگیوں میں دیکھ کر یسوع مسیح کے پاس آ جائیں، لیکن ہم ان کی مانند زندگی نہیں گزاریں گے جیسے وہ گزارتے ہیں، کیونکہ آپ زندہ خدا کا مقدس ہیں۔ جیسا کہ خدا نے کہا کہ میں ان میں بسوں گا اور ان میں چلوں پھروں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے، اس لیے ان میں سے نکل کر الگ رہو، یہی تمہارے لیے حکم ہے، میرا آپ کے لیے۔ ان میں سے نکل آؤ۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے آپ کو آج صحیح پیغام دیا ہے یا کہ نہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ دنیا سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کا ٹیلی ویژن سسٹم آپ کے گھر میں، آپ کا ٹیلی ویژن سسٹم دنیاوی چیزوں کے لیے آپ کے گھر میں داخلی راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔ اور شیشے والا فون، یعنی جس طرح سے دنیا آپ سے بات کر رہی ہے اور آپ کے بچوں سے بات کر رہی ہے، اور اگر آپ وہاں گونگے بن کر بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا کا کچرا کھاتے رہتے ہیں تو یہ آپ پر اثر انداز ہوگا۔ آپ اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ آمین۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے پہلے 28 سال نشہ کرتے ہوئے گزارے، اور اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ پچھلے سال 1 سال پہلے وہ مجھ پر ایک طریقے کو آزما رہے تھے تاکہ میں سو جاؤں ہسپتال میں۔ اور میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اسکول کا پرانا منشیات کا عادی ہوں۔ میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں اس دوا کے خلاف مزاحمت کر سکتا ہوں، اور میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک میں اسے نہیں کر لیتا۔ کیونکہ میں اتنا مضبوط ہوں، دیکھو میں تجربے کار ہوں۔ آدمی نے پکارا 1 اور 2 اور میں صحت مند بن کر اٹھ بیٹھا۔ اس لیے مقصو یہ اتنی طاقتور نہیں ہے، ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں۔ اور جب یہ مواد میرے اندر جا رہا تھا، آپ کیمیکلز کے ساتھ بنے ہیں، آپ کا جسم کیمیکلز کے ساتھ حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ عمل کرتے ہیں، آپ کا دماغ کیمیکلز کے وسیلہ سے کام کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ڈوپامائن کو جاری کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ڈوپامین کو جاری کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ ایسی نشے والی دعائیں جو آپ کے ذہن کو مطمئن کرتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے کہ اسے کیسے کرنا۔ اور پوری دنیا اس وقت مسٹر زکربرگ اس ملک میں ڈوپامین کے معاملے میں اربوں ڈالر کما چکے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں سے اربوں ڈالر۔ ٹویٹر بھی ایسا ہی کر رہا ہے، اور آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ اس سے بھی طاقتور ہوگا۔ میرے لوگوں اس میں سے باہر نکلا اور میری امت بن جا، تم الگ ہو جاؤ اور ناپاک چیزوں کو مت چھوؤ، اور میں آپ کو بذات خود قبول کروں گا، خداوند ہی فرماتا ہے۔ برائے مہربانی کہ آپ سبھی لوگ اپنے سر کو جھکائیں گے۔ اے باپ، میں نے اپنی طرف سے نسنگا پھونک کر پوری کوشش کی ہے تاکہ سیون میں اس کی آواز سنائی دے، مقدس جگہ میں۔ خدا میں ہم آپ سے روح القدس کی جی دہانی کے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے مانگ لیتے ہیں، ہماری زندگی کے ہر پہلو کے لیے۔ اے خداوند، دنیا بڑی دلکشی اور خوبصورتی کے ساتھ ہمیں لبھانے کے لیے آتی ہے، پرفریبان کا بعض اوقات ہم قبول نہیں کرتے ہیں کہ یہ کتنی ظالم ہے جسے ہم نے گلے لگا لیا ہے۔ ہم یہ سب کچھ یس نام میں مانگتے ہیں، ہر ایک کے لیے روح القدس کی بدولت جو یہاں موجود ہیں اس عبادت کے کمرہ میں، اور وہ جو آج ویب کاسٹ کے ذریعے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی اور ہمارے دلوں کو مائل کر دے اور مدد کر، اور نہ صرف آزمائشوں میں ہماری رہنمائی کر بلکہ اے خدا ہمیں مخلصی عطا کر ہر ایک بری راہ سے۔ اے باپ، اسی لمحے ہم سب یسوع نام میں تیرے قدموں میں آتے ہیں۔ ہم سب اس کمرے میں موجود تمام لوگ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، صرف کہیں کہ اے خداوند میری مدد کر۔